جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اپنا ہوسٹ ملک فرم شدہ. آج کا ٹاپک ماں باپ کے حوالے سے ہے جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہمیں ان کی قدر آتی ہے. جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں اور بھی بہت ساری معاملات ہوتے ہیں. لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ لگتا ہے کہ باپ اور ماں کیا چیز ہے. آج ہمارے بہت اچھے بھائی یاسر بھائی جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ان سے اس حوالے پہ بات کریں گے کیونکہ میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے. ماں باپ کے اوپر تو کوئی الفاظ دنیا کے اندر بنا ہی نہیں. تعریف کا وہ الفاظ ہی نہیں بنا جو ہم کر سکیں. السلام علیکم یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. آپ سنائیں. آپ کیسے؟ الحمدللہ. یاسر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ کی تو بہت اہمیت ہے. جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ تعریف ہم ان کی کیا کریں. سال میں 365 دن ہیں، اگر 365 دن بھی ہم ان کا بیان کرتے رہیں تو وہ کم ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیالات ہیں، ذرا بیان کیجیے گا. قرم بھائی، یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کے الفاظ آپ کے احساسات اور جذبات کو پوری طرح مکمل طور پہ ان کا اظہار نہیں کر سکتے. الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. آپ نے بات کی والدین کی، تو یہ موضوع تو ایسا موضوع ہے کہ اس پر بہت بڑے بڑے علماء نے، اسکالرس نے، دانشوروں نے، سب لوگوں نے بڑی بات کی اور بڑی سیر حاصل معلومات ہمارے پاس ہیں، دین کے حوالے سے بھی، دنیا داری کے حوالے سے بھی. لیکن ہر شخص کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے یا اس کا انداز ہوتا ہے. تو آپ نے یہ سوال پوچھا، اب چونکہ آپ نے بات کی ہے تو میں چھوٹا سا جو میرے ذہن میں ایک دو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سب سے پہلے بحیثیت مسلمان اگر ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کے بعد اس نے کسی اور رشتے یا کسی اور ناطے کا تذکرہ نہیں کیا سوائے والدین کے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و بالوالدین احسانا، اور پھر آگے یتیموں کا اور مقربوں کا اور قریبی رشتہ داروں کی بات کی ہے. لیکن والدین کا جو ایک پیمانہ اللہ پاک نے سیٹ کر کے دیا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو تیسرے نمبر پہ انسانوں میں کسی انسان کے لیے سپر موسٹ ڈگری پر ہوتے ہیں، وہ والدین ہوتے ہیں. باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا، ماں کو جنت کہا گیا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج چونکہ 9 ذی الحج ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اسی کے ریفرنس سے اگر ہم بات کر لیں تو عبادات میں حج جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل اور تفصیلی عبادت ہے. نماز بھی تھوڑے وقت میں ہو جاتی ہے، روزہ بھی آپ کا ایک دن کا ہوتا ہے، لیکن حج میں آپ کم از کم 72 گھنٹے سے زیادہ ایک مکمل عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اور اس میں جتنی مشقت ہے اور جتنا اس میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ سب کو معلوم ہے. میں اگر اسے کہوں کہ یہ عبادات میں کی پی ایچ ڈی ہے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کسی شخص کو حج کر لینے کے بعد بھی اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کوئی تصدیق یا کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ اس کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں، جس طرح اور عبادات ہوتی ہیں. لیکن یہی حج ایک ایسی صورت میں انسان کے پاس عبادت کے لیے موجود ہے، یہی عبادت جس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے اور وہ قبول شدہ ہے. جو آپ جا کے کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، دوسرے ساری زیارات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ کرنے کے بعد بھی
کسی حاجی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کا حج اللہ پاک نے قبول فرمایا کہ نہیں، لیکن اس کی ایک بڑی آسان سی صورت ہے۔ آپ اپنے کمرے سے نکل کر والدین کے کمرے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا صرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور انتہائی محبت سے دیکھتے ہیں، اور دل میں آپ کے وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو کیفیت آپ کو یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ وقر ربی رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اے اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا انہوں نے میرے پہ رحم کیا تو ان پہ رحم فرما۔ اور ساتھ ہی آپ ان کی طرف جس محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ نظر انہوں نے آپ کی اپنے پہ پڑتے ہوئے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے، لیکن خرم بھائی وہ نظر کا وہ وقت وہ آپ کے مقبول حج کے برابر اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ وہ حج ہے جس کے قبول ہونے کی تصدیق اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے۔ آپ نے ابھی جیسے شروع میں بات کی کہ والدین کی تعریف یا ان کا مقام بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن والدین ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کی نہ تو تعریف مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہم ان کی تعریف کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب قدموں کا ذکر ہوتا ہے تو قدموں کے بعد ماں باپ کے قدموں کے بعد یعنی اس سے نیچے اولاد کا سر شروع ہوتا ہے، تو جہاں ہمارا سر اور قد ختم ہو جاتا ہے وہاں پر تو ان کا مقام شروع ہوتا ہے، تو ہم ان کا مقام کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن کے حوالے سے اور ہر اس نیک اور محبت والی گھڑی جس میں اللہ کو اپنے بندوں پہ پیار آتا ہے، اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو سلامت رکھے، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اگر دونوں حیات ہیں دونوں کے لیے دعا ہے، جس کے کوئی دونوں میں سے ایک ہے اس کے لیے دعا ہے، یا جن کے والدین اللہ کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں ایک یا دونوں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ ہر شخص کے والدین کو اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرمائے، اس جنت میں جہاں پر آپ کا مقام ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے بھی آپ کے اس حوالے سے جو ہمارے ساتھی احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یہ تو کیسے احساسات کی بات تھی، آپ نے اچانک چھیڑ دی تو میں نے بات کر دی۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعاگو بھی رہنا چاہیے، اور جس طرح ہم اولاد ان کے لیے صدقہ جاری ہیں نا، ہمیں صدقہ جاریہ بننا ہے ان کے لیے، ہمیں نیک عمال کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے ہر نیک عمل کا اجر انہیں پہنچے گا، وہ حیات ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، اور اگر ہمارا کوئی خدا نخواستہ برا عمل ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے حوالے سے بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب ساتھیوں کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس وقت وابستہ ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کے لیے دعا ہے کہ حیات ہوں تو اللہ سلامت اور ایمان اور صحت کے ساتھ رکھے، جن کے چلے گئے ہیں ہمارے سمیت یا جن کے بھی چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ دے۔ آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ یاسر بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔